إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا عزت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے. انگت و بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میرے مجلس ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، آج ماہ اگست کی 15ویں تاریخ ہے. پورا ہندوستان خوشی میں ڈوبا ہوا ہے. آج سے تقریباً 78 یا 79 سال پہلے ہمارے یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضہ سے، ان کے ظلم و استبداد سے آزاد ہوا. اس سے پہلے یہ ملک تقریباً 1000 سال تک اسلامی سلطنت کے زیر لگی رہا، لیکن مسلم حکمرانوں کی نااہلی، آپسی خانہ جنگی، عیش کوشی اور عیاشی کی وجہ سے اس وسیع ترین اسلامی سلطنت سے مسلمانوں کو محروم ہونا پڑا. دوستو، یہ ملک غلام کیسے بنا؟ انگریزوں نے اس کے اوپر قبضہ کیسے کیا اور پھر اسے آزادی کیسے ملی؟ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کی جانکاری آج ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو ہے ہی نہیں. خاص طور سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اسے اس کے بارے میں قطعی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ملک کب ہمارے کنٹرول میں تھا، کس طرح انگریزوں کے ہاتھوں میں گیا اور اس کے بعد میں پھر کس طرح آزاد ہوا. اسی کی یاد دہانی کے لیے آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار. مسلمانوں کا کردار. مسلمانوں کے اندر بھی کئی ایک جماعتیں ہیں، اس کو میں پرے رکھ کر کے صرف مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے اسی کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. حاضرین، 16
عیسوی یعنی 17ویں صدی عیسوی جب شروع ہوئی تو تجارت کی غرض سے انگریز ہندوستان کے اندر قدم رکھا. 1608 ہجری میں گجرات کے ساحل پر پہلی تجارتی کمپنی قائم کیا اور اس کے بعد پھر وہیں سے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ممبئی، مدراس اور کلکتہ کی ساحل کے اوپر جا کر کے اور ان شہروں میں قدم رکھ کر کے کمپنیاں قائم کی جس کا نام انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا. نام تو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، ظاہر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، لیکن مقصد ان کا تھا ہندوستان کو زیر نگی کرنا اور اس کے اوپر قبضہ کرنا. اس لیے کہ اس وقت ہندوستان ایک بہت مضبوط ملک تھا، ساری تہذیبیں، ساری ثقافتیں اسی طریقے سے معاشی اعتبار سے کافی مضبوط تھا. وہ ان کی نگاہوں میں کھٹک رہا تھا اور اس کی معیشت کو ہتھیانے کے لیے اور اپنے قبضے میں کرنے کے لیے انہوں نے تجارت کی غرض سے یہاں قدم رکھا اور مقصد تھا ہندوستان کو اپنے زیر نگی کرنا. دوستو، اس کی آڑ میں فوجی طاقت کو انہوں نے مضبوط کرنا شروع کیا. تجارت کی آڑ میں ہندوستان کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے یہ تدبیریں کرنے لگے. صوبے داروں اور نوابوں کو، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، ان کے خلاف انہوں نے ابھارنا شروع کیا، انہیں مختلف طرح کا لالچ دے کر کے اور اسی طریقے سے ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں وہ پورے ہندوستان کے اوپر آہستہ آہستہ قابض ہو گئے اور ہندوستانی باشندوں کی آنکھیں اس وقت کھلی جب پورے ملک میں انگریزوں کی حکمرانی تھی اور ان کی گردنوں میں غلامی کا دور پڑ چکا تھا. دوستو، ہندوستان کیسے آزاد ہوا؟ آئے تھے وہ تجارت کی غرض سے، لیکن مقصد تھا ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا. جب وہ آئے تو اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، کیونکہ وہ کمزور ہو چکے تھے اور تمام اسٹیٹس، الگ الگ علاقوں میں لوگ جو راجے اور مہاراجے تھے انہوں نے خود مختاری اختیار کر لی اور اس کے بعد میں پھر آپس میں خانہ جنگی شروع کر دیا، جس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور اس کے بعد میں ان کے اندر اور زیادہ خلفشار پیدا کر کے اپنے سے قریب کر لیا کہ ہم تم کو فلاں جگہ کی جاگیر دے دیں گے، فلاں جگہ کی جاگیر دے دیں گے، اور اس کے بعد میں پھر بادشاہ کے خلاف کر دیا. ویسے تو ہندوستان کی آزادی میں یہاں کے تمام باشندوں کی کوششیں شامل نہیں، لیکن مسلمانوں کا کردار بڑا اہم رہا ہے، اس لیے کہ آزادی کے لیے کئی تحریکیں اٹھی اور اپنی طاقت و استطاعت پر اس کے لیے کوشش کی. میں آپ کو بتا دوں کہ تحریکوں کے ساتھ ساتھ علاقائی حکمرانوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جد و جہد کیا اور استخلاص وطن کے لیے شمشیر و سنان سے کام لیتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا، جن میں نواب سراج الدولہ، حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا نام سر فہرست آتا ہے. جب انگریزوں نے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا تو دکشنی بھارت میں کرناٹکا، جس کو آج آپ کہتے ہیں، حیدرآباد، دکن اس کو کہا جاتا تھا، اور دکن کے علاقے کو ان لوگوں نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کیا. تو حیدر علی، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. سب سے پہلا مقابلہ نواب سراج الدولہ نے کیا. 1757 عیسوی میں بنگال میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے لڑائی ہوئی اور نواب سراج الدولہ نے اپنی فوج کو لے کر کے ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے بہت گھمسان لڑائی لڑی اور جنگ لڑی، لیکن میر جعفر جیسے غداروں کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انگریزوں نے گرفتار کیا اور قتل کر دیا. اس کے
کے بعد میں پھر جنوبی ہند کے اندر آتے ہیں. اس وقت وہاں پر یعنی حیدرآباد اور دکن کا جو علاقہ ہے وہاں پر حیدر علی ان کی حکومت تھی اور ان کے قبضے میں وہ اسٹیٹ تھا. ان کی نگاہ اس پر بھی تھی. جب انگریزوں نے اس اسٹیٹ کو اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی تو حیدر علی نے تقریباً 4 لڑائیاں ان سے لڑی. 4 لڑائیاں لڑی اور چاروں لڑائیوں کے اندر انہوں نے انگریزوں کو شکست دیا. لیکن چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اچانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر ان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ٹیپو سلطان جن کا نام سر فہرست آتا ہے اور انہوں نے انگریزوں سے 2 شدید جنگیں لڑی 1790 اور 92 میں اور 1799 میں. یہ سخت یعنی لڑائی تھی. اس کے علاوہ 2 لڑائیاں اور ہوئی. میسور کے اندر سرنگا پٹنم کے قلعے میں لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے. یہاں بھی جانتے ہیں نظام الملک, علی رضا خان اور میر صادق جیسے غداروں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد میں انگریزوں سے مل کر کے اور ان کی جو باطنی چیزیں تھی اس کو جا کر کے بتا دیا اور اس کے بعد میں پھر ان کو گھیر کر کے انگریزوں نے ان کو قتل کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ ٹیپو سلطان کا یہ قول تاریخ میں واضح لفظوں کے اندر رقم ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. انہوں نے لڑتے ہوئے جملہ کہا تھا اور اس کے بعد میں ہندوستان کی آزادی کے لیے, ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا. 1803 میں جب دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تاریخی فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. 19ویں صدی کے شروع میں تحریک شہیدین اٹھی. تحریک شہیدین جس کے رہنما 2 جلیل القدر ہستیاں تھیں, شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید. انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. ایک طرف جہاں ان دونوں بزرگوں نے بدعت و خرافات, شرکیات اور مفسدانہ رسوم و رواج کا خاتمہ کیا, وہیں دوسری طرف انگریزوں سے اثر و رسوم کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا. میں آپ کو بتاؤں اس تحریک کا پہلا قافلہ 500 یا 600 افراد پر مشتمل 7 جمادی الاخری 17 جنوری 1824 عیسوی کو امیر المجاہدین سید احمد شہید کی قیادت میں بنگال سے روانہ ہوا. بنگال سے روانہ ہوا اور ساحلی راستے سے ہوتے ہوئے ممبئی گزرتے ہوئے راجستھان کے ریگستانوں کو عبور کرتے ہوئے سندھ, قندھار اور کابل کے کوہستانوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی شمال مغربی صوبے سرحد میں داخل ہوئے اور آزاد قبائل کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا. اس وقت معاملہ کیا تھا, آج جس کو ہم افغانستان کہتے ہیں اور جو حصہ ہندوستان سے ملا ہوا ہے جسے آج صوبے سرحد کہا جاتا ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے مسلمانوں کے, ان کی جاگیریں تھی. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو وہاں چل کر کے ٹھہریں گے, وہ مسلمان ہیں ہماری مدد کریں گے. جا کر کے وہاں پر ان لوگوں نے اپنا مسکن بنایا. لیکن انگریز بڑے چالاک تھے. کیا کیا ان لوگوں نے, وہاں کے افغانیوں کو جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے اور جن کی وہاں پر حکومتیں تھیں, ان کو انہوں نے سبق پڑھایا کہ یہ لوگ اتنی دور سے چل کر کے اور سفر کر کے جو آئے ہوئے ہیں یہ تمہارے اپنے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کا مقصد تو نہیں تھا, وہاں رہ کر کے اپنی طاقت کو مضبوط کرنا اور اس کے بعد بھی جہاں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنی تھی. لیکن ان لوگوں نے ان کے خلاف کر دیا, وہ آپ ان کے مخالف ہو گئے. اور دوسری طرف جب ان کا قافلہ انگریزوں سے لڑائی کے لیے نکلا تو چونکہ اس وقت پنجاب میں سکھ برادران کی حکومت تھی, انگریزوں نے ان کو بھی بڑھا دیا. کہا کہ دیکھو یہ لوگ وہاں سے چل کر کے آئے ہیں اور تمہارے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لہذا ان کا قافلہ جیسے وہاں سے
نکلا یہ لوگ سامنے آ گئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سکھ برادران سے کئی ایک لڑائیاں ہوئی, اس کی ایک تاریخ ہے. ہمارے بچوں کو اور ہمارے طالب علم کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسے پڑھنا چاہیے. آج یہ جو بال اور داڑھیاں ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے. میں اس کو مسجد کے اسٹیج سے ذکر نہیں کرنا چاہتا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے. کئی لڑائیاں ہوئی اور آخری جو لڑائی ہوئی وہ بالا کوٹ کے میدان میں, بالا کوٹ جو آج سری نگر کشمیر کے آزاد کشمیر کے اس گیا, بالا کوٹ کے میدان میں 1831 عیسوی کو لڑائی ہوئی ان سے سکھوں سے مسلمانوں کی. اور اسی میں شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید اور اسی طریقے سے ان کے اور دیگر ساتھی شہید کر دیے گئے اور تاریخ شہیدین کا پہلا دور ختم ہو گیا. دوستو, علماء سادی پور کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کا کارنامہ ہندوستان کی آزادی میں بڑا اہم رہا ہے. مارکے بالا کوٹ کے بعد قریب تک کی جماعت مجاہدین کی جماعت تتر بتر ہو جاتی, جہاد کا یہ سلسلہ رک جاتا. لیکن علماء سادی پور میں سے مولانا مولانا عنایت علی اور خاندان کے دیگر افراد نے اس کے علم اور اس کے جھنڈے کو اٹھائے رکھا. یہ لوگ ساتھ تھے, ان میں شامل تھے اس لڑائی میں. جب یہ دونوں بزرگان دین شہید ہو گئے تو انہوں نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزوں کے خلاف اس وقت یعنی 1831 عیسوی سے لے کر کے 1947 تک جتنی بھی تحریکیں اٹھی اس میں اس خاندان کا اتنا بڑا کردار ہے کہ آپ اس کو تاریخ کے اندر مکمل طور پہ درج نہیں کر سکتے ہیں, لکھ نہیں سکتے ہیں. بہت ساری پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی. اور اسی طریقے سے جانتے ہیں ایسا انگریزوں کو پانی پلایا کہ وہ حیران و پریشان تھے. کن لوگوں نے؟ علماء سادی پور نے جو اہل حدیث تھے. انگریزوں نے ان کے خلاف بغاوت کا وارنٹ جاری کر دیا. یہ لوگ باقی ہے, جیسے آج آپ دیکھیں نا, سنتے ہیں یہ کون ہے, ہندوستان کے باقی ہے لوگ. وہی جملہ جو انگریزوں نے استعمال کیا تھا آج بھی ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان لوگوں نے علماء سادی پور کو کیا باغی قرار دے کر کے اور اس کے بعد میں پھر ان کو سزائیں دی. کیسی سزائیں دی؟ عین عید کے موقع پر ان کے گھروں کو مسمار کر دیا, نمازیں نہیں پڑھنے دی, گھر سے نکال دیا. اور اس کے بعد میں پھر ان علماء کو ان کے پورے گھرانے کو نیکوبار انڈمان نیکوبار کے اندر لے جا کر کے اور اس کے بعد میں پھر وہاں جیلوں کے اندر ڈال دیا. اور تا زندگی وہ چھوٹی چھوٹی کالی کوٹریوں کے اندر رہ کر کے اپنی جان جانے آخری کے حوالے کر دیا. پورا خاندان, میں بتاؤں آپ کو, یہ وہی گھرانہ ہے, یہ وہی خاندان ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا اگر علماء سادی پور کی قربانیوں کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کی قربانیوں کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو علماء سادی پور کا پلہ بھاری ہوگا. یہ علماء تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں ایک بھرپور کردار ادا کیا. مارکے بالا کوٹ کی تقریباً 26 سال بعد 11 مئی 1857 کو میرٹھ سے جنگ آزادی کا دوبارہ آغاز ہوا, جسے غدر کا نام دیا جاتا ہے, جسے غدر کا نام دیا جاتا ہے. جب میرٹھ کی دیسی فوج دہلی پہنچی اور بہادر شاہ ظفر مغل شہزادوں اور لال قلعہ کے ارباب اقتدار کو مجبور کیا, وہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے میدان جنگ میں اترے, تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر کے 3 شہزادوں کو 3 بیٹوں کو گولی مار کر کے شہید کر دیا اور ان کی لاش کو گھوڑے گاڑی پر ڈال کر کے پوری دہلی کے اندر گھمایا گیا. اور اس کے بعد میں پھر جا کر کے دہلی کی گلیوں میں گھما کر کے اور جا کر کے ایک جگہ ان کی لاش کو بڑھانا پھینک دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کا الزام لگا کر میں اہل خانہ پورے گھر کو سمندر کے راستے
برما، رنگون جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر بھیجا گیا اور قید خانے میں قید کر دیا گیا. وہاں پر وہ آدمی اپنی زندگی کی یعنی سوچتے ہوئے اور اسی طریقے سے اس نے اپنی زندگی جانے آخری کے حوالے کر دی. وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. مرنے سے پہلے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز بھی زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. شیر کہا تھا وہ، جس کے اتنی محنت، اتنی تگادو اور اس کے بعد میں پھر اتنی کوششیں کی، 2 گز زمین دفن کے لیے نہیں مل سکی. رنگون میں لے جا کر کے کالی کوٹری کے اندر بند کر دیا اور اس کے بعد میں سزائیں کاٹتے کاٹتے اس نے اپنی جان قدرت کے حوالے کر دیا. دوستو، اس جنگ میں تحریک شہیدین سے وابستہ افراد اور علماء کرام نے بھرپور حصہ لیا. غرب کے 1857 سے لے کر کے 1947 تک جتنی بھی تحریکیں اور جماعتیں وجود میں آئی، ان میں مسلمان خصوصاً علماء اسلام برابر کی شریک رہے. ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی مسلم لیگ، آل انڈیا خلافت کمیٹی، پنجاب کی خلافت کمیٹی، جمعیت علماء ہند، مجلس احرار، تحریک ریشمی رومال، خدائی خدمت گزار، جمعیت علماء اسلام، ان تمام میں مسلمانوں اور خصوصاً علماء اور خاص طور سے علماء اہل حدیث نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. میں آپ کو بتاؤں 1885 میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی وجود میں ہے. 1885 میں 1600 سے لے کر کے 1885 تک جتنی تحریکیں اٹھی مسلمانوں کی تحریک تھی اور ان کو ہندوستان کو انہیں انگریزوں کے ہاتھوں سے چھڑانے کی بہت فکر تھی. اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کے اوپر 1000 سال تک حکومت کر کے اسے سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس کی معاشی حالت کو مضبوط کیا تھا اور یہاں پر بہت سارے نمایاں انجام دیے تھے. یہاں ان کو زیادہ فکر تھی 1600 عیسوی سے لے کر کے 1885 تک تقریباً 200 سال تک مسلمانوں نے اکیلے لڑائی لڑی انگریزوں کے خلاف ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے. 1885 میں جا کر کے آل انڈیا کانگریس وجود میں آتی ہے اور یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی پہلی مشترکہ کمیٹی تھی. اس میں جا کر کے ہمارے برادران وطن آ کر کے شامل ہوئے اور اس کے بعد میں پھر اور دیگر جو جماعتیں آتی گئی اس کے اندر بھی دونوں طرح کے افراد اور ہندوستان کے اندر رہنے والے سارے لوگ شامل ہو کر کے اور اس کے بعد میں پھر کیا کیا، ہندوستان کو آزاد کرایا. اس کے اندر بھی آزادی وطن کی خاطر علماء اسلام نے بھرپور حصہ لیا. بڑا مقام آزاد کا نام سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کے پنوں میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے ہیں وہ مسلمانوں کے رہنما وہ لوگوں نے اس یعنی کانگریس کمیٹی کے اندر اور دیگر کمیٹیوں کے اندر شامل ہو کر کے اور اس کے بعد میں ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی. لوگوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے آزادی کی خاطر کوشش کرتے رہے اور بالآخر ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی جد و جہد اور ان کا اخلاص رنگ لایا اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا اور یہاں کے باشندے چین و سکون کی سانس لینے لگے. یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ہندوستان کیسے غلام ہوا اور اس کے بعد پھر کیسے آزاد ہوا اس کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان کی تاریخ خاص طور سے علماء اہل حدیث کا کردار اس کے اندر بڑا اہم رہا. ہندوستان کی آزادی میں ایک انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن نے لکھا ہے کہ 1864 سے لے کر کے 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختے دار کے اوپر لٹکا دیا. آگے جا کر کے لکھتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر پختون تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں لٹکتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہوں. یہ کون؟ ایک انگریزی مورخ لکھتا ہے، W. ہنٹر. اس کی ایک کتاب ہے، اس نے انگریزی میں لکھا
اور اس کے بعد میں پھر اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہوا. اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر علماء اہل حدیث نہ ہوتے تو ایسی صورت میں پھر ہندوستان انگریزوں کے ہاتھوں سے کبھی آزاد نہیں ہوتا. انہوں نے تکلیفیں سہی ہے, انہوں نے آگے بڑھ کر کے عالم کو اٹھایا ہے اور ہر ایک موڑ کے اوپر اپنی جان آفرین کے حوالے کر کے اور اس کے بعد میں ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے. ایک دوسرا مورخ تارا چند اپنی کتاب تاریخ ہند کے اندر لکھتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ علماء اہل حدیث کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا گیا, درختوں کے اوپر لٹکا دیا گیا ان کو. کس بنیاد پر؟ صرف ہندوستان کو آزاد کرانے کی وجہ سے. تو ہمارا بڑا کردار ہے ہندوستان کی آزادی میں اور ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہمیں اپنی تاریخ, مسلمانوں کی تاریخ اور دیگر جماعتوں کی تاریخ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اپنے علماء کے کارناموں کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن بڑا افسوس کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں, اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ آج حقیقت بھری تاریخ کو مسخ کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تاریخی نصابوں کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا NCERT کی ابھی جو کتابیں آئی ہوئی ہیں درجہ 6 سے لے کر کے اور درجہ 8 تک, اس کے اندر جتنے بھی مسلم حکمران تھے اور ان کے کارنامے ابھی تک ذکر تھے, اس کے اندر سے حکومت نے تمام ہندوستان یعنی ان کی تاریخوں کو وہاں سے ہٹا دیا ہے. NCERT کی جو کتاب دہلی حکومت کے تحت جو چلتی ہے اس کے اندر سے مسلمانوں کی جو تاریخیں تھی ہندوستان کی آزادی اور طریقے سے اس کو فروغ دینے میں, وہاں سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. پتہ نہیں آپ اخبار پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. آپ کی پوری تاریخ کو ملیامت کیا جا رہا ہے, لیکن ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رہے بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دوستوں یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں تھی جس کی بنیاد پر آج ہم ہندوستان کے اندر سانس لے رہے ہیں. جو ان کی قربانیاں تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے نماز کی ادائیگی آسانی کے ساتھ کر لے رہے ہیں, اپنے مذاہب کے امور پر اور اس طریقے سے اپنے مذہب کی تمام دیگر چیزوں کے اوپر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں تھی. لیکن جس طرح سے آج اور ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنوں ہی نے دھوکہ دیا ہے, ایسے اس وقت بھی اپنوں ہی نے دھوکہ دیا. میر جعفر, میر صادق جیسے لوگوں نے انگریزوں سے مل کر کے اور مسلمانوں کو علماء اسلام کو شکست دینے کی کوشش کی اور آخر مشغول ہو کر کے 1600 عیسوی سے لے کر کے اور اس کے بعد میں 1947 تک یہ پوری تاریخ مشغول ہو کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی آزادی دلانی پڑی. آپ نے سنا ہوگا کہ جب انگریزوں نے کا حکم آیا کہ ٹھیک ہے تم کو آزادی دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں برطانیہ کے اندر آ کر کے اس آزادی کو تم مانگو. ہندوستان کے اندر بڑے بڑے لیڈر موجود تھے, جواہر لال نہرو بھی تھے اور دیگر لوگ تھے, تمام مذہب کے ماننے والے جو لیڈران تھے سب موجود تھے. لیکن اس وقت چند ممالک کو چھوڑ کر کے پوری دنیا انگریزوں کے ماتحت تھی. کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ برطانیہ میں جا کر کے اور ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھ سکے, ان سے ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کر سکے. محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے ہمت کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ میں جاؤں گا اور اس کے بعد میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا. گئے اور اس کے بعد میں کانفرنس ہوئی, گول میز کانفرنس کے اوپر بیٹھے اور اس کے بعد میں جب ہندوستان کی باری آئی انہوں نے مطالبہ رکھا کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, یا تو ہمیں یہاں 2 گز زمین دے دو ہمارے کفن کے لیے, ہماری دفن کے لیے, یا تو ہندوستان کی آزادی دے دو. انگریز مجبور ہو گیا اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے
آزادی کا پروانہ لے کر کے آئے. یہ کون؟ مولانا محمد علی جوہر. بہت بڑے بڑے لیڈر موجود تھے. آج جو باتیں نکل رہی ہیں اور اس کے بعد بھی پھر اپنے کارنامے ذکر کیے جا رہے ہیں, کسی کے اندر ہمت نہیں دی کہ برطانیہ کے اندر جا کر کے اس گولڈ میز کانفرنس کے اندر شریک ہو سکے اور اس کے بعد ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ انگریزوں سے کر سکے. اس لیے کوئی اتنے خوفناک تھے کہ ہر کسی کے اندر دل اور خوف غالب تھا. لیکن مولانا محمد علی جوہر گئے, ان کے سامنے بیٹھ کر کے اس کا مطالبہ کیا اور آزادی کا پروانہ لا کر کے ان لوگوں کے ہاتھ پہنچا دیا. ہمارے اسلام میں قربانیاں دی اور اس کے بعد جا کر کے ہندوستان آزاد ہو. لیکن آج مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس وقت انگریزوں کی دلالی کی تھی, ان کے تلوے چاٹے تھے, ان کے ساتھ مل کر کے ہندوستان کی آزادی کی تحریکوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. وہ لوگ آج یہ جملہ کہہ رہے ہیں جن کے باپ داداؤں نے انگریزوں کی چاپلوسیاں کی تھی. کہا ہے کسی شاعر نے جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. دوستو, ہندوستان کی تاریخ بڑی لرزہ خیز ہے. ہم کتابوں کو دیکھیں, جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا, اس وقت کی تاریخ آپ پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ افراد مارے گئے, کتنے خاندان بکھر گئے. گاڑیوں سے اتار کر کے, ٹرینوں سے اتار کر کے گولیوں کا ان کو نشانہ بنایا گیا. 2 کتابیں ہیں ہندوستان کے اندر, اس کی پابندی میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ اس کو تلاش کر کے پڑھیے اور اس کی تاریخ آپ کو پتا چلے گی. اور اس طریقے سے وہ کلام آزاد کی کتاب انڈیا مینس فریڈم, جس کا اردو ترجمہ ہماری آزادی ہے, اردو کے اندر موجود ہے. انہوں نے آزادی کے وقت کے تمام حقائق کو کھول کر کے بیان کر دیا اور ہندوستان کی حکومت نے اس کے بعد اس کتاب کے اوپر 30 سال تک پابندی عائد کر دی ہے. 30 سال تک ہندوستان کی حکومت نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی کہ اس کو نہ کوئی چھاپ سکتا ہے, نہ اس کو کوئی پڑھ سکتا ہے. بعد میں چل کر کے اس کو آزادی مل جائے. بڑا کارنامہ ہے. وہی مکرم آزاد جنہوں نے کہاوے کے ساتھ مل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے اور اس کے بعد ہندوستان کو آزاد دلانے کے لیے کافی مشقتیں جھیلی تھی. جو ہے البلام الہلال پرچے نکال کر کے اور انگریزوں کے نام کھٹے کیے تھے. عبد الکلام کی کتاب کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے ہندوستان کی زبان کے اندر. ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے کہ اپنی تاریخ پڑھیں, یاد رکھیں, ورنہ تاریخ مسخ ہو جائے گی. اور جس طرح کوششیں چل رہی ہے نا, اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دیا اور ان کتابوں کو پڑھ کر کے اپنے ذہن کے اندر ان کو بٹھانے کی کوشش نہیں کی تو اپنی تاریخ سے دور ہو جائیں گے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے آج کی آزادی کے موقع سے ذکر کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنے خصوصاً نوجوانوں کو توفیق دے. اللہ ہمیں اپنی تہذیب, اپنی ثقافت اور اپنے نسل نو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا کے اندر رکھے, زندہ رکھے, اسلام میں رکھے, ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو.